السلام علیکم کاشف صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام بلال، میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک کاشف صاحب۔ اچھا کاشف صاحب، آج ٹائم دینے کا بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے ہمیں ٹائم اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو کاشف صاحب، آج کی جو ڈسکشن ہے وہ ہماری ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز کے اوپر ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ملک میں ایک کلچر بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے، ٹرمینالوجی ہے جیسے سوشلزم، کیپٹلزم، ایگنوسٹسزم، فیمنزم اور لبرلزم وغیرہ نا۔ یہ ٹرمینالوجیز ہمارے ملک میں ان کو جو ایکچولی پورٹری کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ طریقے سے، نیگیٹو وے میں جا کے ایکچولی لوگوں کو اس کا کوئی ایکچوئل مطلب پتہ نہیں ہے۔ جیسے یہ بیسکلی ویسٹرن ٹرمینالوجیز ہیں، تو اس کے اوپر زیادہ تر روشنی ڈالیں تو ہمیں بتائیں کہ سر یہ ہے کیا، اور لوگ بیسکلی اگر آپ مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیں یا سوشل میڈیا دیکھ لیں تو ہر ایک بندہ اپنی رائے دے رہا ہے، لیکن اپنے طریقے سے، کسی کو کوئی صحیح پتہ نہیں ہے۔ تو سر کائنڈلی بتائیں ذرا اس کے بارے میں، کیا ہے یہ ایکچولی؟ اچھا بلال، آپ نے بڑا زبردست قسم کا سوال کیا ہے۔ ایسا ہے کہ اس کو نا باری باری میں نا جو اکیڈیمک ان کے مطلب بنتے ہیں نا، جو آپ نے ٹرمینالوجیز پوچھی ہیں، جی سر، ان کو باری باری میں مطلب بتا دیتا ہوں، پھر یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس کے دو مطلب کیوں ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو ویسٹ میں پایا جاتا ہے، اور ایک لوکل مطلب ہے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ پہلے سب سے ہم بات کر لیتے ہیں ایتھیزم۔ آپ نے پوچھا، ایتھیزم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایتھیسٹ اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی قسم کے خدا کے اوپر، بھگوان کے اوپر اور یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے خدا کی ذات کا کوئی وجود نہیں ہے، اس شخص کو ایتھیسٹ کہا جائے گا، اور جو اس فلسفے کو پروموٹ کرے گا اس کو ایتھیزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی۔ اب دوسرا آپ نے پوچھا ایگنوسٹسزم۔ ایگنوسٹسزم وہ ہے جو لائک جیسے برٹن رسل وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ خدا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں اس بات کا نہیں پتہ، ہم جو ہے وہ اس بارے میں نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسرا آپ نے پوچھا سیکولرزم اور لبرلزم۔ پاکستان میں ان دونوں ٹرمینالوجیز کا کم و بیش ایک ہی مطلب سمجھا جاتا ہے، اور ایک یہ بھی کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ شاید جو سیکولر ہو، جو لبرل ہو، وہ خدا کی ذات کے اوپر یقین نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو دہریہ ہے، یہ تو ایتھیسٹ ہے، جو خود کو کہے جی میں لبرل فلاسفی کے اوپر یقین رکھتا ہوں یا سیکولر ہوں۔ تو بنیادی طور پہ جو سیکولرزم ہے یہ ایک پیورلی پولیٹیکل فلاسفی ہے، لائک جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک سیکولر ریاست ہوگی۔ یہ لمبی بحث ہے، کچھ مذہبی لوگ کہتے ہیں نہیں قائد اعظم نے تو پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، لائک آپ رشیا میں رہیں، پاکستان میں رہیں، انگلینڈ میں، یو کے میں، عرب کنٹری کے علاوہ چھوڑ کے، تو سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ریاست قائم ہوگی، ایک اسٹیٹ جو قائم ہوگی، اس کے اندر جتنے بھی مذہبوں کے لوگ ہوں گے ان کو اپنے مذہب کے اوپر، اپنے خیالات کے اوپر عمل درآمد کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے سیکولر انسان جو ہے وہ ایسا چاہتا ہے۔ اب آپ سیکولر ہیں یا میں سیکولر ہوں یا کوئی بھی سیکولر ہے، وہ یہ تو نہیں چاہے گا کہ کوئی ہندو شخص ہے وہ مندر میں نہ جائے، کیا آپ چاہیں گے ایسا؟ تو اس میں سیکولرزم کا ایتھیزم کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں لبرلزم کی۔ لبرلزم لائک لبرل یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو، شخصی آزادی ہو، فریڈم آف سپیچ ہو، عورتوں کو ان کے حقوق ملے، سب جو ہے ایکوالٹی ہو، اور ایون کہ جو ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ، لوگ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی رکھیں اور اب ان کو آزادی حاصل ہو، وہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لبرلزم کا اور سیکولرزم کا ایتھیزم کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آگے آپ نے بات کی کہ جو سوشلزم اور کمیونزم۔ سوشلزم کا لفظ جو ہے وہ سوشل سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ جو سوسائٹی جو ہے وہ ایک اجتماعی طور پہ کنٹرول کرے گی ذرائع پیداوار کو، اس میں نجی ملکیت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے سوشلزم۔ اور کمیونزم، اس کا مطلب جو ہے یہ لفظ نکلا ہے کمیونٹی سے، یعنی کہ جو ذرائع پیداوار ہوں گے، جو مینز آف پروڈکشن ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کی کمیونٹی کنٹرول کرے گی۔ تو یہ بنیادی فرق ہو گیا سوشلزم اور کمیونزم کے اوپر۔ اب پاکستان میں جو شخص اپنے آپ کو کہے جی میں سوشلسٹ ہوں یا کمیونسٹ ہوں، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو دہریہ ہے، یہ تو ایتھیسٹ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ان ٹرمینالوجیز کا کتنا آپس میں فرق ہے۔ اور لائک فیمنزم کی آپ مثال لے لیں، فیمنزم کی ویسے تو تاریخ میں 4 ویو آئی ہیں، لائک ابھی جو ریسنٹلی 2012 میں شروع ہوئی می ٹو والی، آپ نے دیکھا ہوگا میشا شفیع اور علی ظفر وغیرہ۔ تو اس کا پاکستان میں اس لیے غلط مطلب سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو سلوگن ہے مائی باڈی مائی رائٹ، میرا جسم میری مرضی،
تو پاکستان میں اس کا اس لیے الٹ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جو موسٹلی جو ڈائیورس آنٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنی زندگی سے وہ کافی زیادہ مایوس ہوتی ہیں اور وہ این جی اوز سے پیسے لے کے اس طرح کا کلچر پروموٹ کرتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ دیکھیں فیمینزم بھی جو ہے وہ غلط ہے. حالانکہ فیمینزم جو ہے وہ پیورلی جو ہے عورتوں کے حقوق کی جو جنگ لڑنے کی جو ایک تحریک تھی اس کا یہ پس منظر ہے. اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شراب پینا چاہتے ہیں، آپ فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، آپ مذہب سے بیزار ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پہ ایک بات ہے، آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو جی میں لبرل ہوں، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ ڈکٹیٹرشپ کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق ٹھیک تھے، پرویز مشرف ٹھیک تھے، یا آرمی کی ڈکٹیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا آپ لبرل نہیں ہیں، اکیڈیمکلی آپ رانگ ہیں. آپ کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا، آپ کو اکیڈیمک ڈیفینیشن اس لفظ کی سمجھنی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اور جو ایک سوشلسٹ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ کمیونسٹ بھی ہو، لیکن جو ایک کمیونسٹ ہوتا ہے وہ ضروری ہے کہ ایک سوشلسٹ بھی ہو. لیکن جو ایک لبرل انسان ہے وہ بنیادی طور پہ سوشلسٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کمیونسٹ ہوتا ہے، کیونکہ لبرل جو ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، لیکن جو کمیونسٹ ہیں وہ سوشلزم کے اوپر بھی بلیو کرتے ہیں. لیکن جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہیں وہ لبرلزم کے خلاف ہیں. تو بنیادی ان کا یہ مقصد ہے. پاکستان میں اس کا غلط جو ہے وہ مطلب اس لیے پایا جاتا ہے کہ ایک تو مذہبی جماعتوں کا بڑا عمل دخل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. آپ کسی سے بھی بحث کر کے پوچھ لیں ان ساری جو ہے 6-7 لفظوں کا مطلب، وہ آپ کو یکسر جو ہے وہ ان کا جواب دینے سے قاصر ہوگا. لیکن وہ کہے گا نہیں جی نہیں یہ ساری کی ساری ٹرمینالوجی یہ غلط ہے، میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، ایسی کی تیسی ان کی، اور میں جو ہے جناب صرف مذہب ہی ٹھیک ہے، باقی سب کی ایسی کی تیسی. تو بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ آپ کم سے کم ڈکشنری میں ان کا مطلب تو دیکھ لیں، تو پھر آپ کو صاف طور پہ پتہ چل جائے گا کہ اصل مطلب کیا ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ کاشف صاحب ٹائم دینے کا. پھر انشاءاللہ آپ سے ڈسکشن ہوگی.